اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ اگر وہ واقعی کامیابی کے خواہاں ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جہاد کرے جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو چن لیا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا تو وہ قتل کیا جائے یا وہ غلبہ پائے، ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے سہارا مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لیجئے جس کے باشندے ظالم ہیں، ہمیں اپنے پاس سے کوئی نگہبان عطا فرما دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان کو دنیاوی مال و متاع حاصل ہو جائے، بلکہ کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان کو نیکیوں کی توفیق مل جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق میسر ہو جائے۔ ناظرین کرام، اسی آیت کریمہ کے دوسرے فقرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مادہ پرست ذہن یہ سوچتا ہے کہ جو قدم ظاہر کے اعتبار سے نتیجہ خیز ہو وہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ انسان کو فتح ہو تو کامیابی، شکست ہو تو ناکامی، انسان غالب ہو جائے تو کامران اور مغلوب اور مظلوم ہو تو وہی انسان ناکام و نامراد ہے۔ اسی طرح انسان کو دنیاوی اسباب اور مال و متاع حاصل ہو جائے تو یہ کامیابی ہے، اور دنیاوی اسباب اور مال و متاع سے محروم ہو جائے تو یہ ناکامی ہے۔ قرآن پاک نے بتایا کہ یہ تصور غلط ہے۔ اصل کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ انسان کو نیکیوں کی توفیق حاصل ہو جائے اور میسر آ جائے، چاہے نتیجہ ظاہر کے اعتبار سے کچھ بھی ہو، وہ غالب ہو یا مغلوب ہو، قاتل ہو یا مقتول ہو، دنیاوی اسباب اور مال و متاع اسے حاصل ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ اصل مقصود اجر آخرت ہے جو اسے بہرحال مل کر رہے گا۔ اگلی آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جب بہت سے بے سہارا، مظلوم اور مخلص مسلمان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے سائے میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے انہی کو مستضعفین کہا ہے، یعنی دبے کچلے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان مظلوم لوگوں میں میں اور میری والدہ ہم دونوں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان مظلوم اور بے سہارا مسلمانوں کی نجات کے لیے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ، ان مظلوم اور بے سہارا اور مخلص مظلوم مسلمانوں کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ لیکن جہاد کا یہ حکم ظاہر ہے کہ صرف انہی مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ ہر دور میں جو مسلمان اپنی مجبوری کی وجہ سے کافروں اور ظالموں کے ظلم و ستم میں پھنس جائے اور کافر اور ظالم ان مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ ان مظلوم اور بے سہارا مسلمانوں کی حفاظت و نصرت کے لیے مناسب تدبیریں اور اقدام کریں، اور آخری چارہ کار کے طور پر جہاد یہ واجب ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔